اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو ان دنوں میں فرائض کے اوپر پابندی کی کثرت کریں۔ پہلا عمل فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض کی پابندی میں سب سے اول نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور اس کو باجماعت پڑھیں، صف اولیٰ کا اہتمام کریں، صف اول کا اہتمام کریں، اور اسی طرح آپ اس میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، اور نماز سے پہلے وضو کریں تو مسواک کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے لیے اول وقت میں آئیں، اذان اور نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں کثرت سے دعا کریں، اور دوسرا عمل نوافل کی کثرت اختیار کریں، بالخصوص نماز کے بعد پڑھنے کی جو 12 سنن ہیں، 2 فجر کی نماز سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور اسی طرح 2 ظہر کے فرضوں کے بعد، اور 2 مغرب کے فرضوں کے بعد، اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ 12 سنتیں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعات کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ تو نوافل کی کثرت کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اللہ رحمت فرمائے تہجد کا اہتمام کریں، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کے درجات بلند کرتی ہے، اس کی کثرت کریں۔ ان 10 دنوں میں کم از کم، ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ کم از کم ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جو افضل ترین اعمال میں سے ان دنوں میں ہے، یہ کثرت سے تکبیرات ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اسی طرح سنن ابی داؤد وغیرہ میں اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بڑا قیمتی ترین وظیفہ ہے ان دنوں میں خاص طور پر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جب عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جاتا نا تو یہ بازاروں میں نکلتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے، تکبیرات کو بلند کرتے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے۔ اور اس میں بالخصوص میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ گھر میں اگر محرم رشتے موجود ہیں، ظاہری بات ہے گھر میں محرم رشتے ہی ہوتے ہیں، ہاں کوئی مہمان غیر محرم آ جاتا ہے، یا کوئی ہے کہ کوئی بیٹھک میں مہمان آیا وہ غیر محرم ہے اور اس تک ہماری بات نہ پہنچے تو اتنی آواز میں پڑھے جتنی آواز غیر محرم کے کان میں نہ پڑے۔ اور گھر میں جو محرم رشتے موجود ہیں ان کی موجودگی میں آپ بھی کوشش کریں بلند آواز سے گھر میں تکبیرات کو پڑھیں، تاکہ چھوٹے بچے بھی سنیں اور وہ بھی تکبیرات کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، اور اس میں کرنے والا اہم ترین یہ کام ہے آپ بھی تکبیرات کو بلند کیجیے، اسی میں اللہ خیر و عافیت اور برکات عطا کرے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے کثرت کے ساتھ، اللہ کی تحلیل کو بیان کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور ان دنوں میں کرنے والا 5واں عمل یہ ہے کہ صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو لے لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، اور صدقے کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ضمانت دیتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، جو سفید پوش لوگ ہیں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک تحائف پہنچائیں، مال پہنچائیں، ان کی ضروریات کی اشیاء پہنچائیں، کثرت سے صدقہ کیجیے۔ اور ان دنوں میں کرنے والا جو چھٹا کام ہے کہ جن احباب نے قربانیاں کرنی ہیں وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ اکھیڑیں اور نہ ہی کاٹیں اور نہ ہی ناخن کاٹیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم سے نہ کوئی بال کاٹے گا اور نہ ناخن کاٹے،
قربانی جب کر لے پھر وہ اپنی حجامت کروا لے۔ اور ان دنوں میں کرنے والا جو 7واں عمل ہے وہ ہے دعا۔ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ کثرت کے ساتھ دعا کریں، للہیت کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے سوال کریں، اور دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کریں۔ بالخصوص کچھ وہ اوقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان اوقات میں دعا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں دعا کی کوشش کریں، اور اسی طرح آپ فرض نماز کے بعد دعا کریں، تہجد کے وقت دعا کریں۔ دعا کثرت سے کریں، اپنے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور جو حجاج اکرام اللہ کے گھر کا سفر کر رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو حادثات سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو آپ اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فلاں میرے عزیز کی بھائی کی اولاد نہیں، اسے نیک اولاد عطا کر دے، فلاں غریب ہے اس کو مال عطا کر دے، فلاں مقروض ہے اس کو قرض سے نجات عطا کر دے۔ دعا کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اور ان دنوں میں کرنے والا جو 8واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں نماز فجر کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جہاں آپ نے نماز فجر ادا کی ہے وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، تو پھر آپ اشراق کی نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز فجر جہاں ادا کرتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اور فرمایا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ اٹھ کر کے اشراق کی نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس عمل کی پابندی کریں۔ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو آپ اس عمل کے ذریعے حج کے ثواب کو تو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ان دنوں میں کرنے والا جو 9واں عمل ہے وہ ہے کثرت سے روزے رکھنا۔ سنن نبی داؤد میں 2437 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ ذی الحجہ کی یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا ہوتی آپ 9 دن مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اور عرفہ کے روزے کی تو فضیلت بھی موجود ہے۔ آپ روزے جہاں آپ چاہے 9 رکھیں روزے یا 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، لیکن عرفہ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کرنے والا 10واں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 10 ذی الحجہ کو نماز عید ادا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا ہے، اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، ان کی قربانی کرنی ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ لبرل لوگ، یہ لبرل مافیا اور یہ اسلام کے دشمن لوگ جو دین کی ساکھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی یہ منہ شگاف باتیں سے نکل جائیں۔ یہ سارا پراپوگنڈا ہے کہ دیکھیں جی آپ قربانی نہ کریں، آپ فلاں کو پیسے دے دیں، آپ قربانی نہ کریں فلاں کو ڈونیٹ کر دیں، آپ قربانی نہ کریں فلاں رشتہ دار کو یہ چیز لے کے دے دیں۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ یا بعض یہ کہتے ہیں جی کہ جتنے پیسوں کی آپ نے قربانی کرنی ہے وہ پیسے آپ کسی غریب پہ صدقہ کر دیں، یاد رکھیں قربانی ایک الگ عبادت ہے، یہ ایک سنت موقدہ ہے اور یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ قربانی کے پیسے کسی کو ڈونیٹ کرنے سے یا کسی غریب کو دینے سے قربانی کی سنت کا عمل ساقط نہیں ہوگا، یا وہ عمل ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، قربانی خریدیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، قربانی لیں، قربانی خریدیں، قربانی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس سے آپ کے مال میں برکت دے گا، اللہ آپ کی نسلوں میں سنت کی محبت پیدا کر دے گا، اللہ آپ کو خیر و برکات سے نواز دے گا۔